الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنعام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا إن الله مع المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آج 17 رمضان المبارک یہ آپ کے سامنے جو کھاتا بنا پڑا ہے، یہ غزوہ بدر کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ 17 رمضان المبارک کو ایک غزوہ ہوا جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، جو اسلام میں سب سے پہلی جنگ ہے. تو اس میں جو ہے وہ مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، لیکن کفار جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ 1000 کی تعداد میں موجود تھے. تو جب یہ غزوہ، اس کے اسباب کیا پیدا ہوئے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اسباب یہ ہوئے کہ مسلمان جو ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ قافلہ اس کا جا رہا تھا، تو مسلمانوں نے خیال کیا کہ ہم جو ہے اس سے مال غنیمت حاصل کر لیں، اس کا مال جو ہے وہ حاصل کر لیں. تو مسلمان اس نیت سے جو ہے اس کے قافلے کی طرف چلتے ہیں. تو جب اس کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں اس کو خبر مل جاتی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے. تو اس نے ابو جہل کو جو ہے پیغام پہنچا دیا کہ مسلمانوں کا قافلہ جو ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے، آپ اپنے لشکر کو لے کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر دیں. تو جب ابو جہل کا لشکر اپنا لشکر تیار کر کے وہ مسلمانوں پر حملے کی نیت سے آتا ہے، تو حضرت جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب جو ہے آپ کے اوپر 2 طرف سے حملہ ہو رہا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ تجارتی قافلے کی طرف جا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ دوسرا لشکر جو ہے وہ آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے ہمارے تجارت کی طرف جائیں گے، اگر ابو سفیان کے قافلے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو دولت تو حاصل ہو جائے گی لیکن شہادت نصیب نہیں ہوگی. آپ کو دولت تو حاصل ہو جائے گی لیکن آپ کی فتوحات کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اور آپ جو ہے وہاں سے غزوہ بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ابو جہل جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے. اور اس نے وہاں پر جو ہے جو اچھی جگہ تھی اس کا انتخاب کیا اور وہاں پر جو ہے اس نے اپنا خیمہ لگا لیا، اپنا لشکر جو ہے وہاں پر جو ہے اس نے پڑاؤ ڈال دیا. اور جب مسلمان وہاں پر پہنچتے ہیں تو مسلمانوں کو جو ہے وہ ریت کے ٹیلے جو ہے، جیسے آپ کے سامنے ٹیلے نظر آ رہے ہیں، اس طرح کے ٹیلے جو ہے ریت کے، یہ مسلمانوں کے جو ہے وہ حصے میں آتے ہیں. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جو تعداد میں بہت کم میں
صرف 313 صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچتے ہیں تو ساری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں. ساری رات جو ہے اللہ کے سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ یہ 313 تیرے صحابہ، یہ 313 تیرے بندے جو میرے صحابہ ہیں، جو ہے مسلمانوں کی اثاثہ ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیرا دین جو ہے وہ دنیا سے مٹ جائے گا. ساری رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ جو ریت والی زمین ہے، جہاں پر ریت ہے وہاں پر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر گر کر جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پکی زمین بن جاتی ہے، آنسو سے گیلی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ میرے مسلمان جو ہے، میرے صحابہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کریں. تو جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میرے صحابہ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن ہم اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری ضرور مدد کریں گے. تو میرے طالب علم ساتھیوں، اس لشکر میں 2 بچے بھی موجود ہوتے ہیں تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، ان کی عمریں پوچھتے ہیں. تو ایک بچہ کہتا ہے کہ میری عمر 15 سال ہے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ اس سے بھی کم ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی عمر 15 سال ہے وہ شامل ہو جائے اور جو چھوٹا ہے وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا. تو وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے پاؤں کی ایڑیاں اوپر کرنے لگ جاتا ہے، اوپر پاؤں لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ دیکھو میں بھی اس کے برابر ہوں، میں بھی جو ہے شامل ہونا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ تو اس سے چھوٹا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں اس سے چھوٹا ہوں لیکن میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ کشتی کروا لی جائے. اگر میں جیت گیا تو میں بھی شامل ہو جاؤں گا، اگر میں ہار گیا تو میں شامل نہیں ہوں گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی کشتی کروا لی جاتی ہے. تو جب دونوں بھائی جو ہے وہ آپس میں کشتی کرنے لگتے ہیں تو چھوٹا بڑے کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ تو قبول ہو چکے، آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شامل کرنے کا کہہ دیا، آپ تو شامل ہو چکے. اگر آپ ایسا کریں کہ آپ جان بوجھ کر نیچے گر جانا، میں آپ کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، ہم دونوں بھائی جو ہے نا وہ شامل ہو جائیں گے. یہ جذبہ تھا ان کے اندر. اب معصوم بچے ہیں، بالکل چھوٹے ہیں، ابھی وہ جو ہے وہ تلوار چلانے کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن ان کا جذبہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح جو ہے وہ جنگ میں شریک ہو جائیں. تو پھر جب وہ بچے جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ میں جنگ میں کھڑا تھا تو وہ بھاگ کر میرے پاس آتے ہیں، ایک میرے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے ایک بائیں طرف، اور آ کر عرض کرتے ہیں، آ کر جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ابو جہل کون ہے؟ اور وہ عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ بچوں آپ نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ برا بلا کہتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، تو ہم نے اس کو جہنم حاصل کرنا ہے. تو دیکھیے ان کا جذبہ دیکھیے. اتنے میں حضرت الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ابو جہل نظر آیا تو میں نے کہا، میں نے ابھی ایسے اشارہ کیا، میرا اشارہ کرنے سے پہلے وہ دونوں بچے جو ہیں وہ اس تیزی سے بھاگتے ہیں کہ دونوں جا کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم واصل کر دیتے ہیں. یہ ہے غزوہ بدر کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بالکل کم ہے لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا جذبہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس فتح کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مدد نظر کرتے ہیں. فرشتے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو اس غزوے میں شامل ہوتے ہیں اور فرشتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب آتے ہیں اور فرشتے کو یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے جنگ کس طرح کرنی ہے، ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ
نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیت ہے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کفار پر جو ہے کس طرح سے حملہ کرنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے صحابہ کرام کی تلوار ابھی جو ہے کافر کی گردن تک نہیں پہنچتی کہ کافر کی گردن جو ہے وہ پہلے سے کٹ کر جو ہے وہ گر جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ فرشتوں آپ نے پہلی ضرب جو ہے اس کی گردن پر مارنی ہے اور اسی طرح اگر گردن تک آپ کی تلوار نہیں پہنچی تو اس کے ہاتھ کو کاٹنا ہے. تو جب اس کا ہاتھ کٹ جائے گا تو پھر جو ہے وہ اس کی گردن پر وار کرنا آسان ہوگا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور اسی کے مناسبت سے 17 رمضان المبارک کو ایک اور اہم واقعہ پیش آیا کہ ہماری حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی اور جب فتح ہوئی تو فتح کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا جو ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا اور اس وقت جب اس جھنڈے کو لہرایا گیا اور روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ علی یہ جھنڈا جو ہے یہ آپ کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ ہے اس کو آپ لہرا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوپٹے کی برکت سے جو ہے ان کا وصال جو ہے وہ بھی رمضان المبارک کے 17 رمضان المبارک کو ہوتا ہے. 17 رمضان المبارک کو فتح نصیب ہوئی. 17 رمضان المبارک کو جو ہے ان کا دوپٹہ جو ہے وہ جھنڈے کی صورت میں فتح کی صورت میں لہرایا گیا اور اسی 17 رمضان المبارک کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. تو اس جنگ میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 313 اور کفار کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ. تو مسلمان کم تھے لیکن ان کا جو ہے وہ ایمان ان کا جذبہ ان کا جو ہے وہ شوق اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا اور ان کو جو ہے وہ فتح نصیب کی. تو اسی طرح ہم بھی جو ہے رمضان المبارک کو شوق اور جذبے کے ساتھ گزاریں. رمضان المبارک میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کام کرنا ہے ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. ہم کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا ہم روزہ رکھ لیں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور اسی طرح صحابہ کرام روزہ کی حالت میں جنگ کر رہے ہیں. روزہ کی حالت میں جو ہے وہ کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. اسی طرح اس سے کوئی مشقت کا کام نہیں ہے. روزہ رکھنا یہ ایک جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس ایک روزے کے برابر اس کا ثواب نہیں ہوگا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اسی مناسبت سے یہ ہے کہ ایک تو اس رمضان المبارک کے 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا اور اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو اسی طرح ہم اپنی دعاؤں میں ان شہداء کو یاد رکھیں. ہمارے استادی فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اس غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک تھے 313 صحابہ کرام ان کے ناموں کو یاد کر لے اور اپنے اگر اس کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے کوئی پریشانی پہنچ جاتی ہے تو ان صحابہ کے 13 ناموں کو جو ہے وہ 313 دفعہ پڑھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کر دیں گے. اسی طرح باقی ایام جو رمضان المبارک کے رہ گئے ہم کوشش کریں کہ ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک کو جو ہے وہ گزار سکیں. صحیح معنوں میں جو ہے رمضان المبارک کی قدر کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے. جس طرح ہر چیز کا سیزن ہوا کرتا ہے تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے کہ فرائض کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نوافل کا اجر جو ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو اگر ہم ایک نماز ادا کریں گے تو ہم جو ہے وہ 27 نمازیں ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. اگر رمضان المبارک میں ہم ایک نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں 270 نمازیں ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح اگر ہم نے دن میں 5 نمازیں ادا کی تو تقریباً جو ہے وہ 1350 نمازیں بنتی ہیں جس کا اجر ہمیں ایک نماز کے پڑھنے پر ملتا ہے. اور اسی طرح ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں اور اگر رمضان المبارک میں ہم ایک لفظ پڑھیں تو 70 نیکیاں. تو اسی طرح ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, تراویح کا اہتمام کریں اور
اور جو ہے وہ رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 100% دین پر چلنے والا بنائے اور ہم سب کو رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.